السلام علیکم لسنرز، آج کے ایپیسوڈ بہت ہی رومانٹک ہونے جا رہی ہے۔ کاظم اور امیرہ کا رومانس تو آج بہت بڑھ چڑھ کر بولنے والا ہے، تو بڑھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ کاظم۔ امیرہ نے کاظم کا ہاتھ اپنی گرفت سے چھڑوانے کی بہت کوشش کی، لیکن کاظم اس کی کسی بھی مزاحمت کو خاطر میں لائے بغیر اسے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولتے اندر سیٹ بٹھا تھا اور خود گاڑی کے آگے سے گھومتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ کاظم۔ امیرہ نے اپنی سرخ ہوئی کلائی سہلاتے اس گاڈزیلا کی جانب دیکھا تھا جو غصے سے آگ بنا ماتھے پر بالوں کا جال ڈالے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ امیرہ اس کی جانب بہت حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ کاظم آپ امیرہ کچھ کہہ رہی تھی کہ کاظم خان نے گاڑی سٹارٹ کرتے فل سپیڈ سے گاڑی وہاں سے نکالی تھی کہ امیرہ جو اپنا بنا سیٹ بیلٹ کے ہی بیٹھی ہوئی تھی گاڑی چلنے سے ڈھولتی ہوئی لڑکھائی تھی۔ امیرہ کو تو سیٹ بیلٹ باندھنے کا بھی ہوش نہیں رہا تھا۔ کاظم اس وقت بہت غصے میں تھا۔ امیرہ نے بمشکل خود کو سنبھالتے نیچے سے سیٹ کو اپنے دونوں مٹھیوں میں پیچھے کھلی کھڑکی سے باہر کی جانب دیکھا تو اس کا سر چکرا گیا تھا، کیونکہ اس وقت وہ اپنے غصے اور اشتعال کو قابو میں نہیں تھا۔ کاظم گاڑی چلا نہیں، ہوائی جہاز سمجھ کر ہوا میں اڑا رہا تھا اور کاظم سے اس وقت کسی قسم کی بھی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ باہر سے آتی تیز ہوا سے دوپٹہ اس کے سر سے اتر کر اس کی گود میں گر چکا تھا اور بال ہوا میں لہراتے بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آتے اسے پریشان کر رہے تھے۔ کاظم اس کی کوئی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کاظم گاڑی کی سپیڈ کم کریں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ امیرہ ہاتھ سے سیٹ کو تھامے دوسرے ہاتھ میں بالوں کو اپنی آنکھوں سے ہٹاتی کاظم کی جانب دیکھتی ہوئی بولی تھی، جبکہ کاظم اس وقت کوئی بھی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کاظم گاڑی کی سپیڈ سلو کریں، امیرہ اس بار چلائی تھی۔ یہاں وہاں ڈھولتی وہ اپنا وزن برقرار نہیں رکھ پا رہی تھی اور اسے گرنے کا سخت اندیشہ تھا، اسی لیے وہ کاظم کو بار بار چیخ کر کہہ رہی تھی گاڑی کی سپیڈ کم کرو۔ کاظم خان امیرہ کی چیخو پکار پر گاڑی کی سپیڈ اور تیز کر گیا تھا۔ امیرہ نے سیٹ کو مضبوطی سے تھامے سامنے سڑک کی جانب دیکھا، جہاں ان کی گاڑی تیز رفتاری سے دوسری گاڑیوں کے بیچ سے ایسی گزر رہی تھی کہ امیرہ کو لگ رہا تھا کہ ابھی ان کی گاڑی کسی گاڑی سے ٹکرا جائے گی۔ امیرہ تو ڈر کے مارے خوف سے لرز چکی تھی کہ اب پتہ نہیں کاظم اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے۔ امیرہ کا دل ڈر سے اتنی تیز رفتار سے دھڑک رہا تھا کہ ابھی سینے کو چیرتا باہر کو نکل آئے گا۔ پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ سیٹ کے نیچے لٹکی ٹانگیں تیزی سے لرز رہی تھیں، گلابی ہونٹ بالکل خشک پڑ چکے تھے اور آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ امیرہ کا خوف سے برا حال تھا۔ کاظم خدا کا واسطہ ہے گاڑی کی سپیڈ سلو کریں۔ امیرہ اپنی جان لگا کر چلاتی اس ظالم سفاک انسان کی جانب دیکھ رہی تھی جو نظریں گھما کر بھی سڑک پر جمائے اپنے مضبوط ہاتھ گاڑی کے اسٹیئرنگ پر رکھے بڑی مہارت سے گاڑی چلا رہا تھا اور امیرہ کی ایک بھی بات نہیں سن رہا تھا۔ سامنے سے بڑا سا ٹرک آتے ہی دیکھ کر امیرہ کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھیں اور وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ ہی چلائی تھی۔ موت کا فرشتہ اسے کہیں اپنے آس پاس ہی لگ رہا تھا، لیکن کاظم نے گاڑی کی سپیڈ سلو نہیں کی تھی۔ اس نے کاظم کی انا کو ٹھیس پہنچائی تھی، للکارا تھا۔ گاڑی ٹرک کے بالکل نزدیک جاتی کہ کاظم نے ٹرک کے سامنے سے تھوڑا سا ٹرن کرتے بالکل ٹرک کے ساتھ سے گاڑی آگے کی جانب سے گزری تھی اور تھوڑی دور بالکل سنسان جگہ پر ایک سائیڈ پر گاڑی کو زور سے بریک لگائی تھی۔ امیرہ نے زور سے اپنی آنکھیں پھینچی کہ کیا امیرہ کا سر اس سے پہلے ڈیش بورڈ پر لگتا۔ کاظم نے
کاظم نے اپنا بایاں بازو امیرہ کے سینے پر رکھتے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ اسے اس قدر ہوش تھا کہ وہ امیرہ کو کوئی چوٹ نہ لگ جائے۔ گاڑی کو بریک لگتے ہی اس نے امیرہ کو دیکھا کہ اسے کوئی چوٹ تو نہیں لگی۔ کچھ سیکنڈ کے بعد امیرہ نے اپنی آنکھیں کھولی تھی اور خود کو زندہ دیکھ اس نے اللہ کا شکر کرتے گہرا سانس بھرا تھا اور کھڑکی سے باہر آس پاس دیکھا، جہاں اسے ایک جانب سڑک اور ایک جانب جنگل نظر آیا تھا۔ دن کے سائے ڈھل رہے تھے، ہر طرف ہلکا ہلکا اندھیرا اپنے پر پھیلا رہا تھا اور اس وقت اندھیرے کی طرف گامزن تھا۔ شام ہونے کو تھی۔ اپنی بے قابو ہوتی دھڑکنوں کو قابو کرتے ہوئے سنبھالتے ہوئے اس نے اب کاظم کی جانب دیکھا، جو اسے ہی اپنی سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا، اور کاظم کا اس وقت غصہ اور اشتعال اس قدر بڑھ چکا تھا کہ امیرہ کو بچ پانا بہت ہی مشکل تھا۔ کاظم، آپ کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ ایسے کون گاڑی چلاتا ہے؟ اگر ہمیں کچھ ہو جاتا تو؟ امیرہ اس کی سرخ نظروں سے خائف ہوتی آرام سے بولی تھی، جبکہ کاظم کی سرخ انگارہ آنکھیں اسی کی جانب تھیں۔ میرا دماغ تم نے خراب کیا ہے۔ جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم کہیں نہیں جاؤ گی تو کیوں گی شاہ سے ملنے؟ کاظم امیرہ کا جبڑا دبوچتا، اسے اپنی جانب کھینچتا، اسے اپنے چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتا گھرایا تھا۔ امیرہ تو ہکلا کر رہ گئی۔ خوف سے اس کے اندر تھرتھلیاں مچ چکی تھیں۔ امیرہ اس کی بات سن کر ایک قدر کہ اس کی اس قدر ظالمانہ گرفت پر امیرہ تڑپ بھی تو اٹھی تھی اور اپنے چہرے کو دبوچے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتی اپنا جبڑا اس ظالم کی گرفت سے چھڑوانے لگی تھی۔ لیکن کیسے ممکن تھا؟ کاظم، چھوڑے مجھے۔ وہ چھوڑے۔ ڈر سے امیرہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے، لیکن کاظم کی انا کو ٹھیس لگی تھی۔ جلدی سے اپنے آنسو صاف کرو۔ اب اگر ایک آنسو کی بوند بھی تمہاری آنکھ سے نکلی تو یہی زندہ زمین میں دفن کر کے چلا جاؤں گا۔ اپنا دوسرا ہاتھ پیچھے سے اس کے براؤن بالوں میں الجھاتا، اس کے بالوں کو بے دردی سے اپنی مٹھی میں جگڑتا نیچے کی جانب کھینچا، اس کے جبڑوں پر اپنا ہاتھ کی گرفت اور سخت کرتا، اس کے لبوں پر اپنی آگ کی طرح دہکتی سانسیں چھوڑتا دبی دبی آواز میں گھرایا تھا۔ امیرہ کا تو سانس لینا محال ہو چکا تھا۔ اس ظالم شخص کے ہتھے چڑھ کر وہ تو اب پچھتا رہی تھی، لیکن عشق بھی تو وہی کرتی تھی۔ اس کے اس وحشیانہ انداز پر امیرہ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے، آنسو وہی اپنی جگہ تھمے تھے، کیونکہ اسے تو دھمکی مل چکی تھی اس وقت زندہ زمین میں دفن کر دے گا۔ اور پھر امیرہ کیسے نہ اپنے آنسو روک پاتی؟ بتاؤ کیوں گئی تھی؟ میرے منع کرنے کے باوجود اس کی جلائن سے ہاتھوں کو سرکراتے وہ اس کے لبوں تک لاتے، اس کے ہونٹوں کو باہر کی جانب نکالتے، اسے پاؤٹ کی صورت بناتے، سرد لہجے میں گویا ہوا تھا، کاظم خان، کاظم خان۔ وہ اس کو ایک دم سے بلا کر اپنی جانب متوجہ کر گئی۔ امیرہ نے پلکیں جھپکتے اپنی سبز آنکھوں سے اس کے اپنے جھکے چہرے کو دیکھا تھا۔ اسے کہاں امید تھی کہ اس کا جانا اس کے لیے اتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ کاظم، دادو نے خود ہی تو اجازت دی تھی یا ان سے پوچھ کے گئی تھی؟ دادو پاؤٹ بنے منہ میں سے بولے، وہ بولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس سے بولنے نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اس نے اس کے جبڑوں کو اس قدر مضبوطی سے اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ وہ دادو سے پرمیشن لے کر گئی تھی، مجھ سے تو نہیں لی۔ میں کون ہوتا ہوں تمہارا؟ وہ اس کے ہونٹوں کو مزید باہر کی جانب کھینچتا، نچلے ہونٹ کو اپنے دانتوں میں زور سے دباتا ہوا بولا تھا، اور امیرہ کی سسکی نکلی تھی۔ امیرہ ہونٹ پر ہوتی درد امیرہ نے اپنی سبز آنکھوں بند کر کے کھولی تھی، جبکہ کاظم، کون ہوں میں تمہارا؟ بتاؤ۔ وہ ایک دم سے دھاڑا تھا۔
امیرہ کی خاموشی پر وہ پھر سے دھاڑا اور امیرہ اونک بنی اسے ہی تک رہی تھی۔ شوہر گلے سے تھوک نکلتے اٹکتے الفاظوں کو ادا کرتے بولی تھی، تو پھر کس کی بات تمہارے لیے زیادہ اہمیت رکھنی چاہیے؟ دوبارہ نچلے لب کو دانتوں تلے کچلتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ظلم ڈھاتا وہ اس سے سوال کر رہا تھا۔ امیرہ تو اس کی ہی سن کر حیران اور حق تک رہ گئی تھی۔ آپ کا تو کیوں گئی شاہ سے ملنے؟ بالوں کو بڑی بے دردی سے کھینچا گیا۔ امیرہ تو اس کی ظلموں کی انتہا پر تھی، اور کیسے اسے خود کو چھونے دیا تم نے؟ گال کو دانتوں میں زور سے کھینچا تو چھونے والی بات پر امیرہ کو اپنا کارنامہ یاد آیا، اور کاظم کے غصے کی وجہ بھی تو مطلب کا کاظم خان شاہزر سے جیلس ہو رہا تھا، اور اسی وجہ سے وہ غصے سے اسے وہاں سے لے کر آیا تھا۔ اچانک امیرہ کے دل کا جو خوف سے دھڑک رہا تھا، اب اسے نئے احساس سے دھڑکنے لگا تھا۔ پال میں کاظم خان کا سارا خوف چھومنتر ہوا تھا، اور امیرہ کو یقین آ چکا تھا کہ وہ امیرہ کی محبت میں انگ انگ اس کا رنگ چکا ہے۔ سبز آنکھوں میں الگ ہی چمک در آئی تھی۔ اور پھر آگے بڑھتے ہیں، آگے اور بھی رومانس ہوگا۔ بہت ہی مزے کی ایپیسوڈ ہے۔ شاہ میر میرا بھائی ہے، میرا بچپن کا دوست، اور آپ سب سے اچھے جانتے ہیں، تو شاہ کا مجھے چھونا آپ کو برا کیوں لگ رہا ہے؟ امیرہ اعتماد سے ایک ایک لفظ بولتی، اپنا پورا زور لگاتی اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹانے لگی تھی، جبکہ کاظم کو دیکھ کر وہ حیران ہوگی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک نہ ایک دن ضرور آئے گا جب کاظم کا انگ انگ میرے عشق میں، میری محبت میں دھل جائے گا۔ وہ تمہارا کچھ بھی لگتا ہو، لیکن تمہیں چھونے کی اجازت میں نے کسی کو نہیں دی۔ اس کے لبوں کو چھوڑتے کاظم خان نے اسے پیچھے کی جانب دھکیلا تھا، اور سیٹ کی بیک پر پڑی پانی کی بوتل کو نکالتے اس نے بوتل کا ڈھکن کھولتے ہوئے بوتل میں موجود پورا پانی امیرہ کے کندھے پر گرا دیا تھا۔ امیرہ اسے دیکھ کر ایک دم حیران ہوئی تھی۔ یہ کیا چکر ہے؟ اس کی طرف دیکھ کر امیرہ نے شوق کے عالم میں خود کو پورا بھیگتے دیکھا تھا۔ اور مجھے نہیں پسند میرے سوا تمہیں کوئی چھوئے، میری اجازت کے بغیر بھی۔ تمہیں کوئی ہاتھ لگا کر کیسے جا سکتا ہے؟ کوئی ہاتھ بھی لگائے تو کیسے تم کسی کو خود چھونے دے سکتی ہو؟ پانی کی بوتل نیچے پھینکتا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا، امیرہ کو اپنے نزدیک کرتا، شرٹ اس کے کندھے سے نیچے کھسکاتا، اس کے کندھے کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے زور زور سے رب کرنے لگا، جیسے وہ شاہزر کا اندیکھا لمس مٹانا چاہ رہا ہو۔ لیکن امیرہ تو اس کی اس حرکت پر ہکلا کر رہ گئی تھی۔ یہ کاظم کا جنون تھا، دیوانہ پن تھا۔ کاظم، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کاظم کے بے دردی سے مسلنے پر امیرہ کو اپنے کندھے جھلستا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور اس قدر جلن بڑھ چکی تھی کہ کاظم کا جنون میں آیا یہ حرکت اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ تمہارے وجود پر صرف اور صرف میرا لمس ہونا چاہیے، وہ دیوانہ وار کہتا، اس کے کندھے پر جھکتا، وہاں پر اپنے دانت شدت سے گاڑ گیا۔ امیرہ نے شدت ضبط سے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھتے اسے خود سے دور کرنا چاہا تھا۔ کاظم خان کا یہ جنون بھرا انداز وہ آج پہلی بار دیکھ رہی تھی، اور جس پر وہ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ سہم بھی گئی تھی۔ لیکن کاظم خان بھی اس سے محبت کرتا تھا، یہ احساس ہی اس کے لیے بہت بہت انمول تھا۔ امیرہ جیت چکی تھی اپنی اس شرط سے۔ کندھے پر سرکتے اس کے ہونٹ اس کی گردن پر رقص کرتے، اس کی بیوٹی بون کی ہڈی کو اپنے دانتوں میں زور سے دباتا، کاظم خان اس کے وجود کی نازکی کو ایک دم جھنجھوڑ کے رکھ دیا گیا تھا، اور اس میں بہکنے لگا۔ اس کی وجود کی نازکی اس قدر تھی کہ اس میں وہ بہک گیا تھا، جس کا امیرہ پور پور ساتھ دیتی اس کی شدتوں پر کاظم کے وجود میں ہی سمٹتی جا رہی تھی۔ امیرہ کو کیا چاہیے تھا؟
کاظم خان کی محبت، اس کا عشق، اس کا جنون بیوٹی بون سے نیچے امیرہ کی قمیض کے اوپر سے ہی اس کے قاتل نشان پر اپنے لب رکھتا اسے محسوس کرنے لگا تھا۔ امیرہ سمجھ چکی تھی کہ وہ اس کو یہ نشان کس قدر پیارا ہے۔ کاظم خان، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ بات مان کیوں نہیں لیتے؟ امیرہ کی بھاری گمبھیر سرگوشی پر کاظم، جو صحیح سے اس نشان کو محسوس بھی نہیں کر پایا تھا، ہوش میں آیا اور چہرہ اس کی گردن سے اٹھاتا اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگا۔ امیرہ کے مسکراتے چہرے پر ہونٹ پھولے، گلابی گال، چمکتی آنکھیں جو شاید اپنی جیت کی خوشی سے چمک رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ کاظم خان اس سے محبت کرنے لگا ہے۔ کاظم خان ان آنکھوں پر جھکتا، باری باری دونوں آنکھوں پر اپنے لب رکھتا، اس کی ناک کی ٹیپ کو اپنے دانتوں میں دباتا، اس کی تھوڑی کو اپنی شہادت کی انگلی سے رب کرتا اور انگوٹھے کے بیچ دباتا، اوپر اپنے ہونٹوں کے قریب اس کے ہونٹ کرتا۔ وہ اس کے بالائی لب کو اپنے نچلے لب کی گرفت میں جکڑتا، زور سے سک کرتا، اس کے پہلے سے لگے کٹ کی لکیر پر زور سے دوبارہ دانت گاڑتا، اس کے لب کو اتنی بری طرح سے کچلنے لگا کہ امیرہ کی چمکتی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ امیرہ نے تڑپتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کرنا چاہا تھا، لیکن کاظم اس قدر بہک چکا تھا کہ اسے اتنا ہوش نہیں تھا۔ کاظم خان نے اس کی مزاحمت کرتے ایک ہاتھ کو اپنے ایک ہاتھ کی گرفت میں لیتے پیچھے اس کی کمر سے لگایا تھا۔ کاظم خان اس کی حسن میں پاگل ہو رہا تھا۔ اس کے بالائی لب کو چھوڑے، اپنے بالائی لب سے اس کے نچلے ہونٹ کو اپنی گرفت میں لینا چاہا کہ امیرہ نے اپنا سر پیچھے کی جانب کیا اور پھر وہ اس کی بیوٹی بون سے ہوتا ہوا۔ کاظم، آپ مجھے ہرٹ کر رہے ہیں۔ امیرہ اپنے لب پر ہوتی جلن برداشت کرتی اپنی پھولی سانسوں کے درمیان میں بولی تھی، جبکہ کاظم اس وقت اپنے بالکل بھی ہوش میں نہیں تھا، جبکہ آنسو آنکھوں سے متواتر بہنے لگے۔ کاظم خان سائیڈ اسمائل کرتا، ہاتھ اس کی گردن میں ڈالتا، اسے بے دردی سے اپنے قریب کرتا، اس کے دونوں لبوں کو ایک ساتھ اپنے لبوں میں قید کرتا، انہیں سک کرنے لگا کہ امیرہ کی سانسیں اس کے سینے میں گھٹنے لگی تھیں۔ امیرہ ایک ہاتھ اس کے کندھے پر مکے مارتی، اپنی ٹانگوں کو ہلاتی، اپنا دوسرا ہاتھ کمر کے پیچھے سے اس کی گرفت سے چھڑواتی، تگ و دو کوشش کر رہی تھی، اپنا چہرہ پیچھے کی جانب موو کرتی، کسی طرح اس کی قید سے نکلنے کی جان توڑ کوشش کر رہی تھی، لیکن کاظم خان چھوڑنے کے بالکل بھی موڈ میں نہیں تھا۔ آج کاظم خان دیوانگی کی حد تک، جنون کی حد تک بیٹھ چکا تھا۔ نفرت ہے مجھے تم سے، سمجھی تم؟ یہ خیال اپنے دماغ سے نکال دو کہ کاظم خان کبھی تم سے محبت کرے گا اور آئندہ کبھی یہ چیپ ٹرکس مجھ پر آزمائی تو تمہارے پورے وجود پر ایسی درندگی دکھاؤں گا کہ مجھ سے رحم کی بھیک مانگو گی۔ امیرہ کو سیٹ پر پھینکتا وہ اپنے نچلے لب پر لگے امیرہ کے ہونٹ کو انگوٹھے سے صاف کرتا سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ امیرہ تو اس کی یہ حرکت دیکھ کر ایک دم حیران ہوئی تھی۔ کاظم خان، تم مانو یا نہ مانو، لیکن تمہیں مجھ سے محبت ہو چکی ہے۔ خود کو کتنی بار دھوکے میں رکھیں گے؟ آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں اور شاید مجھ سے زیادہ، اسی لیے تو کسی دوسرے مرد کا مجھے چھونا آپ کو گوارا نہیں۔ اگر محبت نہ ہوتی تو یوں تڑپتے مچلتے میرے پاس نہ آتے اور نہ ہی اس کے رکھے ہاتھ پر آپ مجھے اتنی اذیت دیتے۔ امیرہ سیٹ کی پشت سے لگی اپنی پھولی سانسوں کو نارمل کرتی، پسینے سے تر ہوئے چہرے سے کاظم کی جانب دیکھتی اونچی آواز میں گھرائی تھی، جبکہ کاظم اس کی جانب بنا دیکھے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ یہ میری محبت نہیں، میری تم پر بے اعتباری ہے۔ تم عورتوں کی کب کہاں
نیت بدل جائے کہ کاظم خان کے الفاظ لبوں میں ہی دبے رہ گئے تھے۔ کاظم خان نہیں چاہتا تھا کہ وہ امیرہ کو ہرٹ کرے۔ جب امیرہ نے سیدھے ہوتے ایک زوردار تھپڑ کاظم خان کے بائیں گال پر مارا تھا، کاظم خان اسے دیکھ کر سرخ لال انگارہ آنکھوں سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ میری محبت اور میری نیت کو اپنی ماں سے ملانے کی ہرگز کوشش مت کریے گا کاظم خان۔ آپ نے عورت کی بے وفائی ہی دیکھی ہے، لیکن اگر آپ جب ایک عورت وفا نبھانے پر آتی ہے تو وفا اور قربانی کی مثال قائم کرتی ہے، سمجھے آپ؟ امیرہ بولی نہیں تھی، گررائی تھی، اور اس کا یہ انداز دیکھ کر کاظم خان تو ایک دم حیران ہوا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ امیرہ کے جبڑے کو ایک بار پھر سے اپنے ہاتھ کی سخت درجہ گرفت میں جھگڑے وہ غصے سے چلایا تھا۔ ہمت؟ جب میری محبت پر انگلی اٹھائیں گے میرا ہاتھ اپنے گال پر ہی پائیں گے۔ امیرہ بنا کوئی بھی مزاحمت کیے کاظم کی آنکھوں میں اپنی سرخ ہوئی سبز آنکھیں ڈالتی ہوئی بولی تھی۔ امیرہ تو اس قدر طیش میں آ چکی تھی کہ اسے ہر بار اپنی محبت پر گالی برداشت نہیں تھی۔ دفعہ ہو جو یہاں سے۔ کاظم اس کا چہرہ جھٹکتا، اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ ہتھیلی پر مارتا غصے سے دھاڑا تھا، جبکہ امیرہ اس کے نئے حکم پر اس بار سہمی تھی۔ اس نے گاڑی کے فرنٹ مرر سے باہر کا منظر دیکھا تھا، جہاں رات کے اندھیرا پوری طرح سے پھیل چکا تھا، اور وہ اندر ہی اندر ڈر رہی تھی کہ اب کاظم خان اس کے ساتھ کس طرح کا بیہیو کرے گا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ گاڑی سے نیچے اترو، کاظم ایک بار پھر سے دھاڑا تھا، لیکن امیرہ کی طرف دیکھا نہیں تھا۔ کاظم تو امیرہ کے اوپر دھاڑ ہی تو چکا تھا، اور امیرہ اندر ہی اندر خوف کے مارے امیرہ کی جگہ اگر کسی مرد نے یہ حرکت کی ہوتی تو اس وقت اس کی گردن اس کے وجود سے الگ ہوتی۔ لیکن افسوس اسی بات کا تھا کہ زندگی میں دوسری بار بھی تھپڑ اسے کسی لڑکی نے ہی اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور وہ دوسری دفعہ بھی وہی لڑکی کوئی اور نہیں، اس کی اپنی بیوی امیرہ کاظم خان تھی، جو اسے 2 بار تھپڑ مار چکی تھی، اور کاظم خان کچھ بھی نہیں کر پایا تھا۔ اب امیرہ کو کون بچائے گا کاظم خان کی دیوانگی سے، جبر سے؟ کاکا کاظم، باہر اندھیرا پھیل گیا ہے، میں اس وقت کہاں جاؤں گی؟ جہاں بھی جاؤ میری بلا سے، لیکن میری گاڑی سے اترو نیچے، ابھی اسی وقت اترو۔ اپنی کالی بڑھی ہوئی داڑھی پر ہاتھ پھیرتا وہ اپنے غصے کو قابو کرنے کی کوشش کرتا دبی دبی آواز میں بولا تھا، اور آواز میں اس بار گھرایا تھا، اور وہ اس کو دیکھ کر ایک دم سے ڈر گئی تھی۔ لا ابھی اترو ورنہ مجھے باہر پھینکنے میں وقت نہیں لگے گا۔ امیرہ کی بات کو کاٹتا وہ سرخ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتا ہوا بولا تھا۔ امیرہ اب پریشان تھی اپنی حرکت پر کہ وہ کیسے اس پر تھپڑ ہاتھ اٹھا سکتی ہے۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ امیرہ کی آواز بھاری ہوئی، آنکھوں میں آنسو پھر سے جمع ہونے لگے، لیکن کاظم خان کو اس پر کسی قسم کا کوئی ترس نہیں آیا تھا۔ تم ڈھیٹ باتوں سے نہیں باندھنے والی۔ کاظم اپنی سائیڈ کا دروازہ کھولتا باہر نکلا اور گاڑی کے آگے سے گھومتا امیرہ کی سائیڈ پر گیا تھا، اور دروازہ کھول کر امیرہ کو بازوؤں سے پکڑ کر گاڑی سے باہر نکالا تھا، اور گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا تھا۔ امیرہ تو کاظم پلیز مجھے یہاں اکیلا مت چھوڑ کر جانا۔ امیرہ کاظم کے سینے سے لگتے ہوئے زور سے چپکی تھی، لیکن کاظم کے موڈ بالکل بھی نہیں تھا۔ اسے اپنی انسلٹ کہاں برداشت تھی۔ ہاتھ اٹھانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ اب یہاں کے جنگلی جانوروں کو اپنی سچی محبت اور وفا کی داستان سناؤ۔ امیرہ کو کندھوں سے تھامتے زبردستی خود سے الگ کرتا اور ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا تھا اور گاڑی سٹارٹ کی تھی، جبکہ امیرہ چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی، پلیز کاظم، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، کاظم پلیز دروازہ کھولو۔ امیرہ چلاتی خوف سے لرزتی گاڑی کے دروازے کو کھولنے کی جان توڑ کوشش کر رہی تھی، لیکن اندر بیٹھے اس ظالم شخص کو نہ تو اس پر رحم آیا، اور اس نے
گاڑی اندر سے لاک کر دی تھی تاکہ امیرہ دروازہ کھول ہی نہ پائے۔ کاظم اس قدر ڈٹھائی کا مظاہرہ کر رہا تھا اور بنا امیرہ کی سنے گاڑی کو وہاں سے بھگاتا لے گیا تھا۔ کاظم، کاظم، گاڑی روکے، کاظم، کاظم۔ وہ گاڑی کے پیچھے پیچھے تیزی سے بھاگتی اونچی آواز میں چلا رہی تھی، لیکن وہ گاڑی کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر پائی تھی اور گاڑی کچھ ہی سیکنڈ میں اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ امیرہ وہاں چیختی رہ گئی، چلاتی رہی کہ کاظم مجھے پلیز چھوڑ کر مت جاؤ، لیکن کاظم۔ امیرہ پھولی سانسوں کے درمیان سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی ہانپ رہی تھی۔ امیرہ کو تو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کی حرکت پہ کاظم اس کو اتنی بڑی سزا دے گا۔ سڑک کے دونوں طرف جنگل تھا اور چاند کی روشنی کے سوا وہاں کوئی لائٹ بھی نہیں لگی ہوئی تھی، اور جب سے وہ یہاں تھے تب سے اس نے کسی گاڑی کو گزرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا۔ کاظم خان، اس کی اتنی چھوٹی سی غلطی پر کاظم خان اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ جنگل کے گہرے اندھیرے کو دیکھتے امیرہ کا دل خوف سے لرزا تھا، آنکھوں میں چھائے آنسو اب بہنے لگے تھے۔ امیرہ ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ امیرہ کو اندھیرے سے ڈر لگ رہا تھا۔ ارد گرد دیکھتی وہ چلتی ایک سائیڈ پر کھڑی ہوئی تھی۔ اسے تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس نے کہاں جانا ہے۔ رات کے سناٹے میں جنگل سے آتی ہوئی آوازیں اسے ڈرا رہی تھیں، چھوٹے چھوٹے جانوروں کی خطرناک آوازیں۔ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ جلدی سے اس نے آیت الکرسی پڑھتے خود پر پھونکی تھی اور مسلسل پڑھتی جا رہی تھی۔ امیرہ کو نہیں پتا تھا کہ وہ رات کیسے گزرے گی اور وہ یہاں سے کیسے گھر پہنچے گی، لیکن ڈر تھا۔ موبائل بھی اس کا شاہزر کے گھر میں ہی تھا۔ کاظم نے اسے کچھ لینے ہی نہیں دیا تھا، بس غصے میں اسے اٹھا کر یہاں لے آیا تھا، اور اب یہاں سنسان جگہ پر اسے بہت زیادہ خوف آ رہا تھا۔ کاظم خان اس کو یہاں پر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ امیرہ اب سوچ رہی تھی، وہ خدا سے مسلسل کسی گاڑی کے آنے کی دعا کر رہی تھی۔ جس طرح کاظم اسے یہاں پر چھوڑ کر گیا تھا، اسے تو نہیں لگتا تھا کہ وہ واپس آئے گا، اور اس کے کس کے رحم و کرم پر چھوڑ کر گیا تھا۔ کاظم خان اس قدر غصے کا کڑوا تھا، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اب بس اوپر والے کا ہی سہارا تھا۔ امیرہ خود کو اپنے دوپٹے سے اچھی طرح کور کیے کھڑی تھی، سانس بھی آہستہ آہستہ لے رہی تھی کہ کہیں کوئی جانور اس کی سانسوں کی آواز سن کر ہی نہ اس کے پاس آ جائے۔ امیرہ بہت پریشان حالت میں وہ کھڑی آیت الکرسی کا ورد جاری کیے ہوئے تھی۔ وہ کھڑی تیزی سے زبان سے اللہ کا ذکر کر رہی تھی کہ سامنے جنگل سے ایک کالا کتا باہر نکلا، جس کی آنکھیں بہت زیادہ خطرناک حد تک تھیں، یلو ہونے کی وجہ سے جل رہی تھی، اور امیرہ اسے دیکھ کر ایک دم سے کانپنے لگ گئی۔ چاند کی روشنی میں امیرہ کی جیسے ہی اس پر نظر پڑی تو امیرہ کی ٹانگوں سے جان نکلی تھی۔ امیرہ تھر تھر کانپ رہی تھی، اور کانپتے کانپتے اس نے ورد اور تیز کر دیا تھا۔ کتا اسے ہی گھور رہا تھا، اور امیرہ اپنی سبز آنکھوں سے کتے کو اس کے پڑنے سے میں روانی آئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے صرف اوپر والی ذات کا ہی سہارا تھا اس کے پاس۔ اللہ جی، یہ کہاں سے آ گیا؟ امیرہ نے بچوں کی طرح اپنا نچلا ہونٹ باہر نکال کر بھرائی آواز میں آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اور اللہ سے مدد مانگ رہی تھی۔ اللہ جی پلیز مجھے بچا لیجیے، یہ میں نے کون سی غلطی کر دی؟ کتا اب اس کی جانب دیکھتا آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھنے لگا۔ شش شش، پلیز 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 یہاں مت آنا، امیرہ نے اسے بولتے ہوئے مت آؤ نزدیک زمین سے ایک پتلی سی لکڑی کی ڈنڈی اٹھاتی کتے کو اپنی طرف آنے سے روکنے کی اپنی سی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن کتا اسی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کتا ڈھیٹ بنا منہ میں اتنی لمبی زبان لٹکاتا اسی کی جانب آ رہا تھا۔ کیا کروں کیا کروں؟ امیرہ یہاں وہاں دیکھتی ہوئی اسے بھاگنے کے لیے کچھ تلاش کرنے لگی
کہ اسے اپنے قدموں کے پاس ایک بڑا سا پتھر نظر آیا۔ امیرہ نے وہ پتھر جیسے ہی اپنے ہاتھ میں اٹھا کر کتے کی طرف پھینکا کہ کتا اس کی اس حرکت سے بھڑک گیا تھا اور اس کی جانب اب بھاگنے لگا، جسے دیکھ کر امیرہ اور زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی اور امیرہ کے تو طوطے ہی اڑ گئے تھے۔ اس نے الٹے قدم جنگل کی جانب بڑھا دیے اور دوڑ لگا دی تھی۔ کتا اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا تھا۔ امیرہ تو پاگل ہو رہی تھی، امیرہ کے آگے آگے اور کتا اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ امیرہ، یہ تم نے کیا حرکت کر دی؟ وہ خود کو کوسنے دے رہی تھی اور بھاگتی جا رہی تھی۔ کاظم امیرہ کو جنگل میں چھوڑے کافی آگے نکل آیا تھا کہ جب اس کا غصہ تھوڑا کم ہوا تو امیرہ کے بارے میں سوچتے اس نے ایک دم گاڑی کو بریک لگائی تھی اور پھر واپس امیرہ کے بارے میں سوچنے لگا تھا کہ وہ اس کو کہاں چھوڑ کر آ گیا۔ امیرہ کی بھرائی ہوئی آواز میں اس کے التجائیں کرنا، اس کے سینے سے لگنا، کاظم کو سب یاد آیا تو کاظم کو اس نے ہاتھ زور سے اسٹیئرنگ وہیل پر مارا اور گاڑی جلدی سے جنگل کی طرف بڑھا دی تھی، ریورس کی اور واپس اسی کی جانب چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر تیز سپیڈ سے گاڑی بھگاتا وہ واپس اسی جگہ پر پہنچا تھا جہاں وہ امیرہ کو چھوڑ کر گیا تھا، لیکن وہاں پہنچتے ہی اسے سب دھندلا سا گیا تھا۔ وہاں پہ امیرہ اس کو نظر ہی نہیں آئی۔ اب وہ کیا کرے؟ ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھتا ہوا اسے امیرہ کہیں پر بھی نظر نہیں آئی، لیکن پورا روڈ سنسان پڑا تھا، امیرہ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ کاظم پریشانی سے گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے فوراً سے نکل کے اس نے دائیں بائیں پھر دیکھنا شروع کیا۔ آس پاس دیکھنے سے اسے امیرہ کہیں نظر نہیں آئی۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، شٹ یار، کہاں چلی گئی؟ یہی تو چھوڑا تھا اسے۔ وہ اب اپنے آپ کو کوسنے دے رہا تھا۔ بے وقوف لڑکی! کاظم نے اپنے بالوں میں پریشانی سے ہاتھ پھیرتے غصے سے اپنا پاؤں گاڑی کے پچھلے ٹائر پر مارا تھا اور ایک دم سے دھاڑا تھا۔ یہ لڑکی میرے لیے ایک امتحان بنتی جا رہی ہے۔ اب کہاں چلے گی؟ یہ راستہ رات کے وقت خطرناک ہوتا تھا کیونکہ یہاں دونوں طرف جنگل ہونے کی وجہ سے جنگلی جانوروں کا خطرہ رہتا تھا، اس لیے رات کے وقت تو یہاں کوئی بھی نہیں آتا تھا، لیکن رات کے اس وقت یہاں زیادہ گاڑیوں کا رش نہیں ہوتا تھا۔ کاظم بھی غصے میں ہونے کی وجہ سے اس روڈ پر آ گیا تھا اور امیرہ کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اب امیرہ اسے کہیں نہیں مل رہی تھی۔ وہ اپنے غصے سے پھر ایک دم پاگل ہوا۔ امیرہ! کاظم سڑک کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر زور سے چلایا تھا، اتنی زور سے چلایا تھا کہ امیرہ سڑک کی دوسری جانب اس نے پھر سے آواز لگائی، امیرہ! امیرہ! جنگل کے کنارے کھڑے ہو کر اس نے مسلسل اسے پکارا۔ وہ مسلسل امیرہ کو آوازیں لگاتا رہا۔ امیرہ کو آوازیں لگاتے لگاتے وہ جنگل کی جانب بڑھا کہ اچانک اسے جنگل سے چیخ کی آواز سنائی دی تھی اور کاظم نے بنا سوچے سمجھے اس کی آواز کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا، دوڑ لگا دی۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی راستے میں ہی کچھ چیزیں نظر آئی تھیں جسے دیکھ کر وہ ایک دم سے پریشان ہوا تھا۔ اسے جانوروں کی عجیب عجیب آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ایسے میں امیرہ کا سوچتے اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا کہ وہ کیسے اس نازک جاں کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اب اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ سوچتے سوچتے اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا کیونکہ وہ اسے یہاں چھوڑ کر گیا تھا اور اب اسے اگر کچھ ہو گیا تو۔ امیرہ! امیرہ! کاظم پکارتا ہاتھ میں موبائل کی ٹارچ پکڑے آگے کی جانب بڑھ رہا تھا کہ تھوڑی دور جاتے ہی اسے امیرہ کا دوپٹہ زمین پر ملا تھا۔ وہ پھر پریشان ہو چکا تھا۔ کاظم نے تیزی سے آگے بڑھتے دوپٹے کو زمین سے اٹھایا اور اسے غور سے دیکھا۔ صبح روم کا منظر اس کی آنکھوں میں لہرایا جب وہ امیرہ ایک ہی کمرے میں تھے اور اس نے دوپٹہ نہیں لیا تھا، ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ امیرہ نے اسی کلر کا دوپٹہ رکھا ہوا تھا اور اسے سوچ کر ہی اب اس کا ذہن میں خیال آتے ہی وہ پھر تڑپ اٹھا تھا۔ یاد کرتے اب اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا۔
دوپٹے کو اپنے ہاتھ کی مٹھی میں پیچھے کاظم اب تیزی سے امیرہ کو پکارتا آگے بڑھ رہا تھا کہ اسے کتے کے بھونکنے کی آواز آئی تھی۔ کاظم کو سمجھ آ چکی تھی کہ امیرہ کے پیچھے کتا بھاگا ہوا ہے۔ کاظم جلدی سے اس کی آواز کی جانب بھاگا تھا اور جلدی سے اس کے پاس پہنچنے کی کوشش میں تھا کہ تھوڑی ہی دور جاتے اسے ایک گڑھے کے اوپر بھونکتے دکھائی دیا۔ کاظم تھوڑا فاصلے پر رکا اور نیچے سے اس نے دیکھا کہ وہ ایک گڑھے کے اوپر بھونک رہا ہے۔ اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ کاظم غصے سے کتے کی جانب دیکھتا ہوا بولا اور اسے اپنی جانب کہ کتا اسے بھونکتا اسی کے پیچھے بھاگا تھا۔ کاظم کتے کو بھٹکاتا جلدی سے واپس آیا، اس گڑھے کی جانب آیا اور نیچے کی جانب جھانکا جہاں امیرہ ایک کونے میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی رو رہی تھی، اور کاظم اسے دیکھ کر ایک دم سے اسے اس پر اس قدر پیار آیا کہ وہ اس وقت بہت ہی مظلوم سی ایک کونے میں دبکی بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر کاظم کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ دل کیا کہ خود کو جان سے مار لے، دل کیا کہ خود کے اوپر اتنا جبر کرے کہ اس کو اس کی اذیت محسوس ہو جو اس نے تھوڑی ہی پل میں امیرہ کو دی تھی۔ امیرہ! کاظم نے اسے پکارتے اپنی جانب متوجہ کیا کہ کاظم کی آواز سنتے امیرہ نے جلدی سے اپنا سر اوپر کی جانب اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ امیرہ کی آنکھوں سے آنسو متواتر بہنے لگے۔ گڑھے میں گرنے سے اسے بے تحاشا چوٹیں لگی تھیں، جسے دیکھ کر ماتھے پر کٹ لگنے سے وہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ دایاں گال رگڑنے کی وجہ سے چھل گیا تھا اور باقی بھی چوٹیں بہت زیادہ لگ چکی تھیں، جسے دیکھ کر کاظم کا دل ایک دم دہل چکا تھا۔ کاظم نے اس وقت اس کے اوپر بہت زیادتی کی تھی جو اسے اکیلا اس وقت جنگل میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ باقی پورے جسم پر کافی چوٹیں لگی تھیں اور اس قدر تکلیف میں تھی امیرہ کہ اسے رو رو کر اس نے اپنی حالت خراب کر لی تھی۔ کاظم کو دیکھ کر امیرہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور اسے اس طرح دیکھ کر بخلاہٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ کاظم نے فوراً گڑھے میں چھلانگ لگائی تھی اور امیرہ کو کمر سے کھینچ کر اوپر کی جانب اٹھاتے اسے زور سے اپنی جانب کھینچا تھا۔ امیرہ اسے اس وقت بات کرنے کے بالکل بھی موڈ میں تھی۔ اپنے سینے میں پیچھا کاظم کی پکڑ اس کی کمر پر اس قدر سخت تھی کہ امیرہ کو اپنی کمر کی ہڈیاں ٹوٹنے کا اندیشہ ہوا تھا۔ اس کا جسم اس قدر ٹوٹ چکا تھا، بھاگتے بھاگتے اپنی جان بچاتے کہ اسے اپنا پورا جسم ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اسے خود سے علیحدہ کرتے اس نے اس کے چہرے اور گال پر آئے زخم کو دیکھتے قرب سے پوچھا تھا، جو اس وقت خاموشی سے اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ افسوس مری نہیں، اگر مر جاتی تو آپ کی جان چھوٹ جانی تھی مجھ دیوانی سے۔ امیرہ اپنی سبز آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتی طنزیہ بولی تھی۔ کاظم اس کی جانب دیکھ کر حیران ہوا کہ ابھی بھی اس کے ساتھ وہ ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے۔ امیرہ کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ بکواس بند کرو اور بتاؤ کہیں اور زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ کاظم نے اسے سخت نظروں سے گھورا تھا۔ لگی بھی ہو تو آپ کو اس سے کیا؟ آپ کو کیوں اتنی پرواہ ہو رہی ہے؟ چھوڑے مجھے، یہاں لگی ہے اور چوٹ اور بہت زور سے لگی ہے۔ امیرہ نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ کیا یہاں چوٹ لگی ہے؟ جی، اور چوٹ دینے والا اور کوئی نہیں۔ فضول کی بکواس کرنا بند کرو۔ کاظم نے اسے اپنے بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ بکواس نہیں کر رہی، سچ کہہ رہی ہوں۔ چوٹ آپ نے لگائی ہے، یہ معمولی چوٹیں کچھ بھی نہیں، یہ تو کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن جو درد آپ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے زیادہ ہے۔ اسے آگے کی جانب کھینچے گڑھے کی اونچائی کو دیکھا تھا جو زیادہ گہرا نہیں تھا۔ اب جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسے ہی کرنا۔ کاظم نے گڑھے کی دیوار کے پاس ایک گھٹنے کے بل بیٹھا اور دوسرا گھٹنا اوپر کی جانب کھڑا کیا تھا۔ امیرہ پاس کھڑی اس کی کارروائی خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔
اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کاظم کیا کہہ رہا ہے۔ اب اپنا ایک پاؤں میرے گھٹنے پر رکھو اور دوسرا میرے شولڈر پر رکھنے کے بعد دوسرا بھی میرے شولڈر پر رکھنا اور اوپر چڑھ جانا، کاظم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا اور اپنی جانب آنے کا اشارہ کیا۔ امیرہ چلتی اس کے قریب آئی تھی اور اپنا ایک پاؤں کاظم کے گھٹنے پر رکھا اور دوسرا اس کے شولڈر پر رکھا تھا۔ کاظم نے اپنے گھٹنے پر رکھا اور اس کا نرم و ملائم سفید پاؤں دیکھا۔ دل نے اسے چھونے کی بڑی شدت سے التجا کی اور کاظم پہلی بار دل کی بات مانتا اپنا ہاتھ اس کے پاؤں پر پھیرتا، اس کے نرماہٹ کو محسوس کرنے لگا کہ امیرہ جو اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی کاظم کے ہاتھ کی گستاخی پر اچھلی تھی، جس پر اس کا بیلنس گڑبڑ ہو گیا اور وہ سیدھا کاظم کے وجود کے اوپر گری تھی۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ کاظم نیچے زمین پر پڑا تھا اور امیرہ اس کے اوپر لیٹی تھی۔ امیرہ کا پورا وزن کاظم کے وجود کے اوپر تھا اور کاظم زمین کے اوپر۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ کاظم اس وقت امیرہ کے نیچے تھا، امیرہ کے بال اس کے چہرے کے گرد پھسلے اس کے ہاف چہرے کو چھپائے ہوئے تھے اور امیرہ کی سانسیں اس کی سانسوں کے ساتھ منتشر ہو رہی تھی۔ کاظم نے ہاتھ آگے بڑھاتے اس کے چہرے پر سے بالوں کا پردہ ہٹایا تھا اور پوری دل جمی سے اس کے چہرے پر لگی چوٹوں کو دیکھنے لگی۔ اس نے اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کے ماتھے پر لگے کٹ کو چھونا چاہا تھا کہ امیرہ اس کا ارادہ سمجھتی اس کا ہاتھ جھٹک کر اس کے اوپر اٹھی تھی۔ کاظم نے اس کے ہاتھ جھٹکنے پر غصے بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کاظم کو ایک دم غصہ آیا تھا اور حرکت بھی تو کاظم نے ایسی ہی کی تھی۔ فضول کے کاموں میں اپنا ٹائم ویسٹ مت کرو، ہمیں یہاں سے باہر نکلنا ہے۔ امیرہ اس کے وجود سے نظریں چراتی بولی کہ کاظم اسے بعد میں سیٹ کرنے کا سوچتا دوبارہ اسی پوزیشن میں بیٹھا تھا کہ امیرہ نے دوبارہ اس کے گھٹنے اور شولڈر پر پاؤں رکھا تھا اور اس بار کاظم نے اسے اپنے ہاتھوں کا سہارا دیا تھا۔ امیرہ نے اپنا دوسرا پاؤں بھی اس کے شولڈر پر رکھا اور اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھاما تھا۔ امیرہ فوراً سے کاظم ہلکا سا اوپر کی جانب اٹھا جس سے امیرہ بآسانی گڑھے سے باہر نکل آئی تھی۔ گڑھے سے باہر نکلتے اس نے واپس جھک کر کاظم کی جانب دیکھا تھا جو اسے اوپر چڑھانے کے بعد خود اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے بہت آرام سے امیرہ کو اوپر چڑھا دیا تھا۔ کاظم اچھلتے اوپر کی جانب جمپ لگاتے گڑھے کی دیوار کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے اوپر کی جانب کودا تھا۔ کاظم باہر آ کر اس نے امیرہ کو دیکھا اور اس کی چوٹوں کو دیکھتے لگا، مضبوطی سے تھامتے اس کے ساتھ ہی لٹکا تھا اور کاظم تو اس کی جانب دیکھ کر اس کی نظریں اس سے تو ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ امیرہ نے اس کی مدد کے لیے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا تھا، جسے دیکھ کر کاظم نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اسے اس کی عقل پر ماتم کرنے کا دل کیا۔ وہ اس باڈی بلڈر نما انسان کو اپنی نازک سی جان کے ساتھ بھلا کیسے کھینچ سکتی تھی، لیکن پھر بھی اس نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے تھے اور اس کی مدد کے لیے تاکہ وہ بھی آرام سے باہر کو آ سکے۔ کاظم اس کی اس حرکت پر حیران ہو رہا تھا۔ کاظم اس کی اس ہاتھ کو اگنور کرتا خود سے اوپر چڑھا تھا اور فوراً سے اوپر آ گیا تھا اور زمین سے اپنا موبائل اٹھایا تھا۔ امیرہ نے اس کی مدد نہ لینے پر اپنا منہ چڑھایا تھا اور اب اسے اگنور کیے آگے بڑھی تھی کہ اچانک اس کے پاؤں میں کانٹا چبھا تھا۔ امیرہ نے سینق نکالی، آہ آہ! امیرہ اپنا پاؤں پکڑتی چلائی تھی۔ اس کے چیخنے پر کاظم بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا تھا اور جھک کر اس کا پاؤں اپنے ہاتھوں میں پکڑتے اپنے گھٹنے پر رکھتا موبائل کی روشنی اس کے پاؤں کے نیچے ماری تھی جہاں سے وہ کانٹے کو دیکھ سکتا۔ ایک بڑا سا کانٹا اس کے پاؤں کی ایڑی میں چبھتا اسے زخمی کر گیا تھا۔ کاظم نے موبائل الٹا کر کے زمین پر رکھا اور بڑی احتیاط سے اس کی ایڑی سے کانٹا باہر کھینچا کہ امیرہ نے لبوں کو دانتوں تلے کچلتے کاظم کے کندھے کو اپنی مٹھیوں میں بھرتے درد کو برداشت کیا تھا۔
موبائل کو ہاتھ میں پکڑتے وہ نیچے زمین سے اٹھا تھا اور امیرہ کی کمر کو تھامتے اسے اپنی گود میں اٹھایا تھا کہ اس کے اچانک افتاد پر امیرہ بوکھلائی تھی۔ اگر ایسی کوئی حرکت کاظم یہ حادثہ ہونے سے پہلے کرتا تو امیرہ پھولے نہ سماتی، لیکن تب بھی بہت فرق تھا۔ وہ کیسے اسے یہاں جنگل میں جنگلی جانوروں کے بیچ چھوڑ کر جا سکتا تھا؟ یہ تو وہی جانتی تھی کہ اس نے اپنی جان کیسے بچائی۔ مجھے نیچے اتارے، میں خود چل سکتی ہوں، امیرہ اس کی گود میں پھڑ پھڑائی تھی، جبکہ کاظم اس کی کسی بات پر بھی رسپانس دیے بغیر اس کی کمر پر گرفت مضبوط کرتا آگے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کاظم، میں نے کہا مجھے نیچے اتارے۔ امیرہ اس کے سینے کو پیچھے کی جانب پش کرتی گھبرائی تھی۔ کاظم، کاظم، کاظم کو خاموش دیکھ کر اب کی بار اس کے سینے پر مکے مارتی تشدد کرنے لگی، لیکن پھر بھی خود کو اس کی گرفت سے نہیں چھڑا پائی تھی۔ کاظم نے بھی اس کی ایک نہیں سنی تھی اور پورے راستے وہ اس کے سینے گردن پر اپنے ہاتھوں سے تشدد کرتی آئی تھی، لیکن گاڑی کے پاس آتے فرنٹ سیٹ کا ڈور اوپن کرتے اس نے بڑے آرام سے اندر بٹھایا تھا اور جلدی سے دوسری سائیڈ سے ہوتے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہو۔ اپنے کمنٹس ضرور